السلام علیکم۔ سجدہ تلاوت پر فوراً سجدہ کرنا یا ذرا تاخیر سے سجدہ کرنا کوئی لازم نہیں ہے۔ یہ ایک پسندیدہ عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران جب وہ آیات آتی کہ جن کو پڑھ کر آپ کے اندر ایک رجحان محسوس ہوتا کہ آپ سجدہ کریں فوراً، تو آپ نماز چھوڑ کر آپ فوراً سجدہ کرتے اور دوبارہ اٹھ کے نماز کو وہیں سے دوبارہ شروع کرتے کہ جہاں سے آپ نے چھوڑا۔ یہ در حقیقت آپ کی طرف سے نماز پڑھنے کا وہ اعلیٰ ترین طریقہ تھا جس میں آپ نماز میں قرآن مجید کا جو حصہ پڑھتے، اس حصے پر جو کیفیت آپ پر طاری ہوتی آپ اس کا اظہار کرتے۔ یہ قرآن کے ساتھ ایک زندہ تعلق کا اظہار ہوتا۔ آپ نماز کے دوران بھی قرآن مجید کی آیات کا جو اثر قبول فرماتے، اس کے بارے میں اپنا رد عمل فوراً ظاہر کرتے۔ یہ صرف سجدہ ہی نہیں ہے، اور معاملات میں بھی آپ ایسا کرتے۔ جنت کا ذکر آیا، جنت کے ذکر کو سن کر آپ اللہ سے دعا کرتے کہ آپ کو وہ حاصل ہو۔ جہنم کا ذکر آتا تو آپ اللہ کی پناہ مانگتے، اور اس طرح کہ اللہ کی تسبیح کا موقع کہیں بیان ہوتا تو آپ تسبیح کرتے۔ تو ہمارے ہاں صرف سجدے ہی کو لوگوں نے لازم سمجھ لیا ہے۔ یہ اگر کوئی لازم چیز ہوتی تو پھر اس بارے میں اختلاف نہ ہوتا کہ سجدے کتنے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک اختلاف ہے کہ جس میں سورہ حج کی آخری آیت کے بارے میں عام طور پر لکھا ہوتا ہے کہ یہ سجدہ امام شافعی کے نزدیک ہے، باقیوں کے نزدیک نہیں ہے۔ اس وجہ سے زیادہ اہم بات یہ ہے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرنا ہے تو زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ہم قرآن کو نماز اور نماز کے علاوہ سمجھ کے پڑھیں، اور جہاں جہاں جو مفہوم سمجھ میں آئے اس کے بارے میں اپنا رد عمل فوراً ظاہر کریں۔ سجدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسپانسز میں سے ایک رسپانس ہے جو ہم تک پہنچا ہے۔ ہم بھی اگر اس کو اختیار کریں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ لازم نہیں ہے